وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو یہ کس نے آپ کو شہید کیا؟ تو یاد رکھیے، آپ کی شہادت کا تفصیلی ذکر کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ واللہ عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچ ہے۔ ہاں، تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ نعوذ باللہ مشاجرات صحابہ کہ صحابہ کے آپس میں کچھ لڑائیاں ہو گئی تھی، تو اس کے اندر یہ شہید ہوئے تھے، تو لہذا ایک جماعت یوں کھڑے ہو کر صحابہ کی کسی جماعت کو تان کرنے لگ جاتی ہے، خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دینے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے، مشاجرات صحابہ پر آپ ہماری آڈیو سن چکے ہوں گے کہ اس قسم کی روایات قرآن سے براہ راست ٹکراتی ہیں کہ صحابہ آپس میں لڑتے تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک میں صاف لفظ ہے رحماء بینہم، صحابہ آپس میں شیر و شکر ہے، تو ہم ان ساری روایتوں کو جلا ڈالتے ہیں جو کم از کم کتاب اللہ کے ایک لفظ کے بھی خلاف ہوتی ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا جب مشاجرات صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، قرآن پاک کے ہی خلاف ہیں، تو پھر کیسے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ایک جگہ بٹھا کر دوسرے صحابہ پر ہم تان کریں؟ البتہ ان کی ایک تعویل صحیح ہو سکتی ہے تو پھر وہ کریں کہ صحابہ قطعاً آپس میں نہیں لڑے، بلکہ صحابہ اکرام کی طرف سے منافقین ایک دوسرے کے بارے میں غلط تشہیر کرتے رہتے تھے، تو وہاں چند منافقوں نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہو، تو یہ عین ممکن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک غلط نہیں ہو سکتا۔ اور بعض علماء اہل سنت نے یہ تعویل بھی کی ہے کہ اگر بالفرض صحابہ کے ہاتھوں بھی شہید ہوتے تو کم از کم باغیہ کا معنی ہمیشہ غدار نہیں ہوتا، کیونکہ باغی کا معنی ہوتا ہے طلب کرنے والے، یعنی کسی شے کا مطالبہ کرنے والے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ ابغی ربن، میں اپنے رب کو طلب کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ باغی تو نہیں نہ قرار پا گئے، تو اس لیے تقتلہ الفئۃ الباغیہ کا معنی وہ ایک مطالبہ کرنے والی جماعت ہوگی۔ اب مطالبہ غلط ہے یا ٹھیک ہے یہ تو اس کے اندر ذکر نہیں ہے نا بھائی، مطالبہ کرنے والی ایک جماعت ہوگی۔ تاہم یہ علماء اہل سنت نے فرمایا کہ اگر صحابہ نے بھی نعوذ باللہ شہید کیا ہو، تب بھی وہ باغی نہیں قرار پاتے اس روایت کی وجہ سے، لیکن اصل میں تو صاف قرآن پاک کا لفظ موجود ہے کہ صحابہ آپس میں نہیں لڑے، صحابہ آپس میں شیر و شکر ہے، لہذا ان کے تو ایک دوسرے کو مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن میں صاف لفظ ہے رحماء بینہم، صحابہ اکرام آپس میں شیر و شکر ہے۔ تو ہم ان سارے تاریخ کی روایات کو پھینکنے کے لیے تیار ہیں جو کم از کم قرآن کے ایک لفظ کو بھی جھٹلاتی ہوں۔ تو یہی تو اسرائیلیات کا ذکر ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے کی تاریخ ہے، کہ جب ہمارے دین کے خلاف ہوں گی تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی تاریخی جتنی بھی روایات ہیں وہ جو صحابہ اکرام کا ایک دوسرے کو قاتل بتاتی ہیں، تو کم از کم ہم ان روایات کو نہیں مانتے۔ خلاصہ یہ کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کسی باغی نے قتل کیا ہوگا، اب کس نے کیا ہے اس کا ذکر کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے۔ والسلام۔